اچھے ماحول میں، بڑے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی. دیکھیے وزیراعظم پاکستان کا ویژن یہ ہے کہ ملک کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا تھا اور ہمارا ویژن ہے پاکستان کو چلنے دو. یہ پاکستان کو چلنے دو کا جو ویژن ہے اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہی 200 یونٹ والے جو صارفین ہیں، پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ دونوں، 50 ارب روپے کی سبسڈی ایک گرمی کے 3 ماہ کے لیے دی گئی ہے تاکہ ان کی بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہو اور ان کے لیے گزر بسر آسان ہو. اور دیکھیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا بڑی جان جوکھوں کا کام تھا. 2018 میں ہم تو مہنگائی 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے، مگر جن حالات میں یہ ملک کی باغ دوڑ ہمیں ملی یہ آسان کام نہیں تھا. ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، IMF کا معاہدہ طے پا گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے، پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری ہے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی، حکومت کے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تنخواہ مرات نہیں لے رہی کابینہ. اس کے علاوہ جو PWD کو ختم کیا گیا ہے، محکموں کی شارٹ ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اخراجات میں کمی سے، نجکاری سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اصلاحات ہیں FBR کی ڈیجیٹائزیشن سے فسکل سپیس بھی پیدا ہوگی اور یہ عوام تک ریلیف منتقل کیا جائے گا. جو جماعت اسلامی کے وفد نے باتیں کی، ہم سہمت ہیں ان باتوں سے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے کام کیا جائے اور دن رات کام ہو رہا ہے اور ان حالات کو بہتر کرنے میں حکومت جو ہے وہ ہر ممکنہ جو ہے وہ اقدامات وہ اٹھائے گی. اور ویژن ہمارا یہی ہے کہ خوشحال خود مختار پاکستان ہو. دوست ممالک سے جو انویسٹمنٹس آئیں گی ان سے بہتری آئے گی، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. چائنا ہمارا بھی وفد گیا ہے، وزیر توانائی، وزیر خزانہ نے بڑی تفصیل سے بات کی. وزیر توانائی واپس آئیں گے، وہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو وہ بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے، امپلائمنٹ کے ذریعے. اور دیکھیے ہم نے یہ باہر کے ممالک میں کہا ہے کہ ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، فیکٹریاں یہاں لگائی جائیں، یہاں پہ روزگار کے لوگوں کو مواقع فراہم کیے جائیں، انویسٹمنٹ بڑھے گی. اور روپیہ مستحکم کرنا یہ سب سے اہم قدم تھا. آپ کو یاد ہے کہ کبھی 300، کبھی 320 جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تھی وہ فلکچویٹ کرتی رہتی تھی. ڈیفالٹ سے بچانے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ مستحکم ہوا ہے، اس سے ایکسپورٹ میں مدد ملے گی، اس سے مہنگائی کم ہوگی. امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آئل کی پرائسز کم رہیں تو تیل کی مد میں بھی ریلیف سامنے آئے گا. یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی و بجلی ان کو شامل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری جو توانائی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک FBR کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے، وزارت خزانہ کے نمائندے کو شامل کیا ہے. کل ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہو ان مذاکرات کا، ان میں معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں اور یہ دھرنا جو ہے یہاں سے یہ ان کو ہم رخصت کریں بڑی عزت آبرو کے ساتھ. اور معاملات کے حوالے سے ہم سارے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور اسی ایجنڈے پہ کاربند ہیں. امیر مقام صاحب یہ بتائیے گا امیر مقام صاحب بات کریں گے، پھر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، مفتی اس کے بعد پھر سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب نے تفصیلی باتیں کی ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری جو جماعت اسلامی کی وفد سے بات ہوئی اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اور وہ جو چاہتے وہ ہم سارے چاہتے ہیں. پاکستان کی 24 کروڑ عوام بھی وہ چاہتے ہیں کہ بجلی بھی سستی ہو، پیٹرول بھی سستا ہو، تنخواہیں بھی زیادہ ہو، ٹیکسیشن بھی نہیں ہو اور ہر ایک چیز اس طرح مل جائے. مگر بات ہم نے ان سے وہی کر دی کہ آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ہے. اگر کسی کے جیب میں 100 روپے اور آپ ڈیمانڈ 200 روپے کی کرتے تو وہ 100 روپے کدھر سے آئیں گے؟ تو آپ آپس میں وہی حالات دیکھو. ہماری سب کی خواہش ہے کہ اس طرح ہو جائے، مگر اس کے لیے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے ٹیکنیکل کمیٹی بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جہاں کچھ ہو سکتا ہے ہم پہلے سے، ہماری بھی یہ خواہش ہے اور ہر ایک پاکستانی کا بھی ہے. ہم نے کہا کہ ہم آپ کی اس خواہش کا رسپیکٹ کرتے، قدر کرتے، ہم سب کی بھی ہے، مگر اپنے حالات کو دیکھ کر کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے، کس طرح گورنمنٹ کو رن کرنا ہے، کس طرح معاملات چلانے اور کس طرح آگے جانا ہے اور کہاں سے کتنے ٹیکسیشن آنا ہے، کتنے ہمارے ذرائع اور کتنا ہمارے اخراجات ہے. وہ ذرائع، اخراجات، آمدن اور اخراجات کو دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو بالکل وہی ایک ڈیمانڈ جو طاہر صاحب نے کہہ دیا، اس کے بہت سے لوگ رہا ہوئے آلریڈی، مگر اس نے 30-35 کی لسٹ دی کہ یہ ابھی تک رہ گئے. ہم نے کہا کہ اگر رہ گئے ان کو بھی ریلیز کرا دیں گے آج ہی. اور دوسری بات وہی ٹیکنیکل بات ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو ہماری ٹیکنیکل کمیٹی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی، آپ دیکھیں گے. مگر آپ کو بھی آپ کی وہی احتجاج ریکارڈ ہو گئی. ہم نے بھی ان سے
ان سے درخواست کی کہ آپ کے احتجاج سب کچھ ریکارڈ ہو گیا، اور یہ بات ہم سارے چاہتے، مگر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، اپنے چادر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ذرائع کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کو کتنے مل رہے اسی سے آپ خرچ کرا دیں گے اور ملک کو چلائیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ٹیکنیکل کمیٹی اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد امید ہم رکھتے ہیں کہ وہی ڈسپرس ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج جس ماحول میں بات ہوئی ہے جماعت اسلامی سے، وہ ساری بات جو ہے وہ میرے دونوں بھائی آپ سے کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس جن مطالبات کا انہوں نے ذکر کیا، آپ یقین جانیں یہ بات میں نے ان کے سامنے بھی ہم نے رکھی کہ مور اور لیس وہی باتیں تمام وزراء بھی کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے دیگر نمائندین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی ذاتی اور دلی یہ خواہش ہے۔ اور ہم نے انہیں بتایا کہ ابھی 200 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں انہیں جو 50 ارب روپے کی مد میں آپ اسے سبسڈی کہیں، آپ یہ کہیں کہ ان کا بوجھ جو ہے وہ کم کرنا، وہ پیسے کہاں سے؟ وہ پیسے پی ایس ڈی پی کا جو بجٹ تھا جس میں ایم این ایز کے ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں ان پہ بھی کٹوتی، یعنی اس حد تک بھی جا کے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے۔ بہرحال جتنی مزید بھی ہمارے پاس سپیس ہوگی، ہماری ٹیکنیکل کمیٹی اس کو ریویو کرے گی۔ اور آج بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے۔ ہماری جماعت اسلامی کے نمائندین سے یہ گزارش ہے کہ مری روڈ جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کی مین آرٹری ہے، اور پنڈی اسلام آباد کی اگر آپ آبادی دیکھیں تو یہ 1 کروڑ سے زائد ہے، اور اس طرح کی روڈ جب بلاک ہوتی ہے تو اس سے یہ 1 کروڑ لوگ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر متاثر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے دور میں جس میں ہماری ٹیکنیکل لوگ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے، بہتری کی امید ہے تاکہ جلد از جلد یہ دھرنا جو ہے یہ یہاں سے ختم ہو سکے۔ طاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو الیکشن کمپین تھی نون لیگ کی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 300 یونٹ عوام کو فری دیں گے، اس پر پوری آپ کی الیکشن کمپین جاری رہی ہے۔ بلاول صاحب کا اعلان تھا الیکشن کیمپین کا۔ مریم نواز میں دیکھیے بات یہ ہے، وزیر اعظم صاحب نے آلریڈی ایک سولر ٹیوب ویلز کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ ابھی ہم بلوچستان گئے، 38,000 سولر ٹیوب ویل جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں، منصوبہ تیار ہے۔ 70% ہم اخراجات برداشت کر رہے ہیں، 30% بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے۔ پورے پاکستان میں سولر ٹیوب ویلز کے لیے حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کے ایک بینکنگ فائنینسنگ ماڈل لا رہے ہیں تاکہ یہ 10 لاکھ ٹیوب ویل اگر لگ گئے، سالانہ $2 ارب کی امپورٹ بل جو تیل کی مد میں ہے اس کی بچت ہوگی۔ تو یہ سولر کی طرف اس لیے موو کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ریلیف مل سکے، بجلی کا سسٹم جو ہے اوور برڈنڈ ہے، اس پہ جو ہے وہ برڈن کم ہو سکے۔ یہ سولرائزیشن کے پروجیکٹ، یہ جو سبسڈی والا سارا معاملہ ہے، یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ گرین رینیوبل انرجی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں۔ تو یہ عوام دوست وہ اقدامات ہیں جو لیے جا رہے ہیں، اور 200 یونٹ کی ہم نے بات کی، 50 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے کاٹ کے جو دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ بجلی کے بلوں کی مد میں ریلیف مل سکے۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کو آپ نے بند کر کے دھرنے کو راولپنڈی موو کیا، راولپنڈی کے شہری مشکلات میں اس وقت، یہ بتائیے گا جماعت اسلامی کی طرف سے اسپیسیفک کتنے مطالبات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور جائز کتنے مطالبات ہیں، کتنی سنجیدہ ہے حکومت ان کے مطالبات ماننے میں، کیونکہ دھرنا بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا؟ دیکھیے، ہم سب پاکستانی ہیں، صوبوں کی اور شہروں کی تفریق کو میں اس طرح سے پورٹرے نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ ایک دھرنا تھا، اس حوالے سے ایک لوکیشن لیاقت باغ کی طے ہوئی، لیاقت باغ میں ہی جلسہ ہونا تھا۔ سڑکوں پہ ویسے بھی ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ شہریوں کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے۔ آمد و رفت میں مشکلات ہوتی ہیں، مریض ہوتے ہیں، اسپتال پہنچنا ہوتا ہے، لوگ اپنے روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، ذریعہ معاش کمانے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ابھی انہوں نے سائڈ پہ 1 روڈ کھلی ہے، کوشش ہے کہ یہ لیاقت باغ کے اندر ہی ٹرانسفر ہو، اس کو جلد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ 10 مطالبات ہیں جس میں زیادہ تر بجلی کے حوالے سے ہیں، کچھ زراعت کے حوالے سے ہیں، کچھ ٹیکسز کے حوالے سے ہیں۔ تو اس پہ ٹیکنیکل کمیٹی کل بیٹھے گی، اور امید ہے کہ کل کوئی نہ کوئی خوش اسلوبی سے اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدوں کو ریویو کریں، اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں۔ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں گے، اگر اسی طرح دھرنے اور احتجاجی سیاست کی وجہ سے معاہدے منسوخ ہوتے رہے تو دیکھیے کوئی اس پہ دیکھیں ٹیکنیکل، میں اس لیے کامنٹ نہیں کر رہا کہ ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے جو بات چیت کرے گی۔ ابھی نہ کوئی ہم اس حوالے سے اعلان کر رہے ہیں، نہ کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں،
جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھ کے ہمارے بین الاقوامی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ریویو کرے. کتنے بجے آپ کا دوبارہ دیکھیے کل اسی مقام پہ انشاءاللہ تعالی دوپہر 12 ساڑھے 12 بجے کو ٹائم طے ہو رہا ہے. جیسے ہی حتمی ٹائم طے ہوگا آپ کو بتا دیں گے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی میڈیا سے گفتگو. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت مذاکرات آگے بڑھ رہی ہیں اور جو بہتر حل ہوگا اس کی جانب جائیں گے. اس طرح فکس ٹیکسیشن کی صورت میں جو پورا معاشی سرکل رک گیا ہے، ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ ان سے بات کی ہے. انہوں نے اس مقصد کے لیے کہا ہے کہ بھی ہماری ساری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں. وضاحت کے ساتھ ان سے بات کی ہے. انہوں نے اس مقصد کے لیے کہا ہے کہ بھی ہماری ساری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں، اور انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے. پھر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے، اور اس کے بعد دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا. دھرنا بھی جاری رہے گا، احتجاج بھی جاری رہے گا، اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو احتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہو. جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ لیاقت بلوچ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے ہیں. حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور تب تک ہمارا دھرنا اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج اور دھرنا ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں اس کا، بلکہ عوام جو اس وقت مہنگائی کے چکے میں پس رہے ہیں اور بجلی کے بھاری بھرکم بل جو کہ عوام دینے پر مجبور ہیں، انہی بجلی کے بھاری بلوں کے عوض جماعت اسلامی کی جانب سے یہ احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے. تاہم حکومت کی جانب سے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور جب تک یہ کمیٹی اپنا کام کرے گی تب تک یہ دھرنے اور احتجاج ہم جاری رکھیں گے.